بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت. ویسے اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی میں ہمیشہ فجر رہتی ہے، کبھی شام نہیں ہوتی. اس سورے کی آخری آیت ہے جو اس سورے کا حسن و جمال ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ. مجھے اگر یہ جملہ کہنے کا موقع نصیب ہو جائے کہ حسین اسے کہتے ہیں جس کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے، ایتها النفس المطمئنہ، یہ اللہ کی جانب سے امام حسین کی مدحت ہے. اے صاحب نفس مطمئنہ ارجعی، واپس آ جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہاں کے نہیں تھے، واپس وہ آتا ہے جو وہیں کا ہو جہاں بلایا جا. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے. موبائل پہ اگر میسج آ جائے گھر سے کہ آ جائیے، اگر آپ کے گھر سے میسیج آ جائے کہ آ جائیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز آ جائیے، اپنی جگہ آ جائیے، اپنے گھر آ جائیے، جہاں کے ہیں وہاں آ جائیے. اللہ امام حسین سے کہہ رہا ہے ارجعی، واپس آ جاؤ. تم وہاں کے نہیں تھے، تم نے اسے معلّہ بنا دیا، تو واپس آ جاؤ. ارجعی الی ربک، کہاں واپس آ جاؤ؟ الی ربک، یہ رب کی طرف لوٹ آؤ. کیا رب کہیں بیٹھا ہوا ہے جس کی طرف لوٹ آؤ؟ ہم اس رب کو ہی نہیں مانتے کہ جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو. رب تو ہے ہی وہ جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں ہے نہیں، یہاں بھی ہے. کوئی کہے کہ جی اللہ یہاں ہے، یہ توحید کے خلاف ہے. اور اگر کہے کہ اللہ یہاں بھی ہے تو یہ ہے توحید ہے. اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. اور رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ عرش پر ہے اللہ.
عرش اور کرسی کا مطلب مکان نہیں ہے بلکہ سلطنت اور قدرت ہے۔ عرش کوئی خاص جگہ پر رکھی ہوئی بنی ہوئی چیز تو نہیں کہتے، کرسی کوئی ایک خاص جگہ پر رکھی ہوئی نشست کو اور نشیمن گاہ کو نہیں کہتے، بلکہ کرسی یعنی قدرت، عرش یعنی سلطنت۔ اللہ کہاں نہیں ہے، کرسی کہاں نہیں ہے، اللہ کی کرسی کہاں نہیں ہے، اللہ کا عرش کہاں نہیں ہے۔ اب اللہ بلا رہا ہے اپنے حسین کو، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ، کہاں جائیں؟ عرش پر، عرش کہاں ہے، کرسی کہاں ہے، کہاں جائیں؟ مریخ پر، چاند پر، سورج پر، زمین پر؟ مجھے جملہ کہنے دیجیے، جہاں اللہ ہے وہاں ہو۔ اللہ اپنا چلوا اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرتا ہے۔ المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ جلوہ کرتا ہے مخلوق پر مخلوق کے ذریعے۔ الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کر، راضیۃً، اس حالت میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو۔ ترتیب دیکھیے، راضیۃً مرضیۃً بعد میں، اس حالت میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، یعنی پہلے حسین اللہ سے راضی ہو۔ راضیۃً اس میں فاعل ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دقت بیٹھے ہوئے، راضیۃً پہلے تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ، مرضیۃً تب تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ ایک عبد اپنے معبود سے جب راضی ہوتا ہے تبھی تو عبادت کرتا ہے۔ میں نے شاید ایک پورا باب ایک جملے میں سمیٹ سکتے ہیں اور اس ایک جملے سے پورا باب کھول سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں آپ کو کوئی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو مان لیجئے وہ اپنے رب سے راضی نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا نظر آ رہا ہے تو یہ خود دلیل ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ نمازیں اگر گنا پڑ رہی ہیں، روزے اگر بھاری پڑ رہے ہیں، حج اگر مہنگا پڑ رہا ہے تو ماننا پڑے گا یہ اپنے رب سے راضی نہیں ہے۔ اب کیسے راضی کریں اسے؟ کون راضی کرے گا اسے؟ وہی راضی کرے گا جو راضی ہے۔ لہذا مجلس میں بیٹھنے والوں سے زیادہ کوئی مواحد ہو نہیں سکتا، امام بارگاہ بنانے والوں سے زیادہ کوئی خدائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور امام حسین اس عبد الہی کو کہا جاتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حسین کا چاہنے والا ہو وہ اپنے رب سے راضی نہ ہو؟ صرف ایک آنکھ پر ہی غور کر لیا جائے، صرف اپنے بالوں پر غور کر لیا جائے، اپنی پیشانی پہ آنے والے بلوں پر غور کر لیا جائے، اپنی پلکوں اور اپنی بھووں پر غور کر لیں۔ جی یہ انگوٹھا اگر کٹ جائے خدا نہ خواستہ تو ان دو انگلیوں سے آپ بٹن نہیں لگا سکتے، کتنا بڑا کام ہے اس انگوٹھے کا۔ ہم سے کوئی کہے صاحب یہ انگوٹھا دے دیے 2 کروڑ دینے کو تیار ہے، ہم 2 کروڑ میں انگوٹھا دینے کو تیار نہیں، ہم کہتے ہیں انگوٹھا ہے 2 کروڑ نہیں ہے۔ معلوم ہے اتنا سا انگوٹھا 2 کروڑ کا تو یہ 5 انگلیاں کتنے کی ہوں گی، یہ پورا ہاتھ کتنے کا ہوگا، یہ دوسرا ہاتھ کتنے کا ہوگا۔ کوئی ہم سے کہے جی 1 کروڑ لے لیجیے دونوں ہاتھیں دے دیجیے، ہم دینے کو تیار نہیں۔ کوئی ہم سے کہے اپنے گھٹنے دے دیجیے، 5 کروڑ لے لیے، ہم دینے کو تیار نہیں۔ اپنے بدن پر ہی غور کر لیں تو ہم اربوں خربوں روپے کے ہیں۔ کتنا قیمتی اللہ نے کتنا بغیر ایسے مفت میں دے دیا اللہ نے۔ اس کے بدلے میں کچھ مانگے گا نہیں ہو؟ نہیں، کچھ نہیں مانگ رہا۔ اللہ نے ہم سے نمازیں نہیں مانگی۔ مولا علی فرما رہے ہیں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، مولا علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، اللہ نے مخلوق کو جب بنایا تو ان کی اطاعت کا محتاج نہیں تھا، وہ اس نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہ میرے سجدے کریں گے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تم سجدے کرو گے تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہارے انسان ہونے کا ثبوت ملے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ راضیۃ مرضیہ، اپنے رب سے اس حالت میں اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے۔
ومرضیتن، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، وادخلی فی عبادی، اور اپنے یا اے نفس مطمئنہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے، میری فاطمہ کے پاس آ جا، میرے محمد کے قریب آ جا، میرے علی کے قریب آ جا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری خاص جنت۔ اللہ کی خاص جنت کیا ہے؟ اللہ کی خاص جنت اور ہے، جنت اور ہے، یہ جو سب کو ملے گی نا وہ اور ہے، جو حسین کے صدقے میں ملے گی وہ اور ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ۔ میں ابھی ماہ مبارک رمضان میں 15 رمضان کو مولا امام حسن کی ولادت کے دن مختلف ٹی وی چینلوں پر الحمدللہ اس میڈیا نے جدید دور میں اہل بیت کی عظمت کو عام کرنے میں مدد کی۔ جیسے جیسے یہ سوشل میڈیا اور یہ جدید الیکٹرانک میڈیا عام ہوتا جا رہا ہے، حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں، اور ہم جدت کے مخالف نہیں ہیں، ہم بدعت کے مخالف ہیں۔ ہر جدت بدعت نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی بات ہوئی کہ بہت اچھا جملہ کہا ایک مفتی صاحب نے، فرمانے لگے کہ مولا علی اور حسنین اور یہ پنجتن وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے 5 بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ دی ہے کہ یہ جنت کی آنرشپ ان کے پاس ہے۔ اور کہنے کا بات ایک صلوات پڑھے نا محمد والے۔ جنت کا اختیار ان کے پاس ہے، جنت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ۔ حسن حسین جوانہ نے ایسا، میں پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے تکراری بات ہے، ایک جگہ میں کہہ چکا ہوں، اس کو تکرار کر رہا ہوں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ۔ اب بہت ساری آیات اور بہت ساری روایات ہیں جن کا ترجمہ جلدی میں کرتے ہیں، ترجمہ ہمیں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم اس آیت کریمہ کی جو ترجمہ کرتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کے بس کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، سوائے یہ کہ میرے قربا سے، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ نبی کے قرابت دار؟ قربہ مطلق ہے، اللہ کہہ رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے، کلام اللہ کا ہے، کہلوا رہا ہے نبی سے ہے، اور لفظ قربہ مطلق ہے۔ تو یہ ترجمہ ہی ہم کیوں کرتے ہیں کہ نبی کے قرابت دار؟ یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کے قرابت دار؟ یہ قربہ اللہ کے قربہ ہے، اور اگر یہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ قربہ اللہ کے قربہ ہے تو ہاتھ کندن کو عرصی کیا ہے بھائی، ثابت کرو جناب زہرا سے زیادہ کوئی ہے جو اللہ سے قرب رکھتا ہو؟ ثابت کرو امام حسن امام حسین سے زیادہ کوئی ہے جو قرب الہی رکھتا ہو؟ پر جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے اسی کی مودت اللہ مانگتا ہے۔ عبادت الہی میں جو سب سے آگے ہے، قربانیوں میں جو سب سے آگے ہے، شجاعت و سخاوت میں جو سب سے آگے ہے۔ اسی طرح یہ ترجمہ بھی ہم بہت جلدی میں کرتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ کنتوں کا ترجمہ یہ اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے جی، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، تو یہ وہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہے بھائی، غور کر رہے ہیں ہمارا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، پھر وہاں ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا؟ وہاں ترجمہ کریں نا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، ایک ہی جیسا ہونا چاہیے نا ہر جگہ ترجمہ۔ تو یہاں بھی ترجمہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ خاص لطف آئے گا آپ کو ترجمہ۔ اسی طرح یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور خود بچے ہیں بھائی، جب نبی نے حدیث فرمائی اس وقت حسنین بچے ہیں نا، خود کم سن ہیں، مگر میں نہیں بول رہا یہ بچے ہیں،
یہ ہمارا مکتب نہیں بولتا، بچے ہیں یہ جو گنتی لگاتے ہیں نا کہ بچوں میں فلاں نے پہلے اسلام قبول کیا، بوڑھوں میں فلاں نے پہلے اسلام قبول کیا، عورتوں نے فلاں پہلے اسلام قبول کیا، یہ کسی اور کا معیار ہوگا، اس ممبر کا یہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بچے نہیں ہیں، یہ گہوارے میں بھی ہوتے ہیں تو حضرت خضر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ ماں کے شکم میں بھی ہوتے ہیں تو اپنی مادر گرامی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، یہ دنیا میں آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ امام حسین کی یاد میں مجلس ہے نا، یہ نہیں معلوم کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے فرمایا امام حسین کے بارے میں، اور امام حسن نے امام حسین کے بارے میں جواب دیا۔ جواب سن لیجئے امام کا۔ امام فرماتے خبردار ان اخ الحسین، اے محمد خبردار میرے بھائی کے بارے میں بات نہیں کرو، ان اخ الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو، ان اخ الحسین قد عالمنا علما، ہم سب سے بڑا عالم ہے، واسقلنا حلما، اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بردبار ہے، وَأَقْرَبُنَا مِن رسول اللہ رحمہ، اور رسول اللہ سے ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے۔ چوتھا جملہ سنیے امام حسن کا، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ اللہ کیا کہیں گے اسے، دنیا میں آئے نہیں ہے کہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ اچھا یہ حلق سے نہیں اتر رہا کہ حسین دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ کر آ گئے، یہ حلق سے اتر رہا ہے کہ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ یعنی امام حسین کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ گود میں نبی ہو سکتے ہیں، وہ گود میں انجیل لا سکتے ہیں، وہ دنیا میں آنے سے پہلے کتاب لا سکتے ہیں، تو عیسیٰ جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ عیسیٰ تو عالم کتاب ہو۔ ابھی والی بحث تو ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ہمارے ہاں کی بحث نہیں ہے کہ حسنین بچے تھے، معاذ اللہ مولا علی جب کہہ رہے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے تھے، بچے تھے۔ یا تو بچے کی روایت کو کہتے ہیں بچے کی روایت ہے، یا کم سن کی شادی کو مان لیتے ہیں۔ عجیب داستان ہے جی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ پھر حسنین کی سالاری ملے گی، یعنی مردوں کے سالار ہیں۔ ترجمہ یہ کب ہے؟ ترجمہ تو یہ ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ بن جاؤ حسنین کی سالاری مل جائے گی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں اور اپنے خاص بندوں میں اللہ کی شامل ہو جاؤ۔ جنت کون سی جنت ہے؟ یہ اللہ کا قرب ہے، یہ اللہ کا قرب ہے جس میں اللہ حسین کو داخل کر رہا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے بہرحال 5-8 منٹ آپ کے لے لیے ترجمہ کرنے میں۔ جو جیسا ہوتا ہے ایسا اس سے صادر ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کی اجازت دی۔ وابتغوا ہے، وجعلوا نہیں ہے، ابتغاء ڈھونڈو وسیلے کو، ہے تمہارا کام ڈھونڈنا ہے، تمہارا کام بنانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تم بناؤ گے تو کیا بناؤ گے؟ اپنے جیسے ہی بناؤ گے۔ تم کیا ہو تو جو بناؤ گے وہ وہی بناؤ گے جو تم ہو۔ تم جاہل ہو تو کیا بناؤ گے؟ تم بزدل ہو کیا بناؤ گے؟ تم کنجوس ہو کیا بناؤ گے؟ تم غیرت سے دور ہو کیا بناؤ گے؟ تم عزت سے دور ہو کیا بناؤ گے؟ ہم یہ 5 عیب لے کر آتے ہیں نا دنیا میں،
ہم دنیا میں جہالت لے کر آتے ہیں، ہم دنیا میں غیرت لے کر نہیں آتے، ہم دنیا میں عزت لے کر نہیں آتے، ہم دنیا کے اندر شجاعت لے کر نہیں آتے، ہم دنیا کے اندر سخاوت لے کر نہیں آتے۔ بچہ، آپ غور کر رہے ہیں اپنے بچے کو جا کے جو ابھی 10 دن پہلے دنیا میں آیا ہے، جی غیرت لے کر نہیں آتا، یہ جو چاہے سے گود میں اٹھا دے، جو جسے چاہے گود میں اٹھا دے، تو یہ غیرت کہاں رہی؟ برابر والی بچی لے گئی تھی، اس سے ایک اور بچی لے گئی، اس سے تیسرے گھر والی لے گئی، اور معلوم ہوا اماں کو یاد آیا میرا بچہ بھی ہے، 2 گھنٹے کے بعد تو معلوم 10ویں گھر سے بچہ نکلا۔ تو جو چاہے گود میں لے لے، تو یہ غیرت کہاں ہے؟ غور کر رہے ہیں ہمارا، یہ غیرت کہاں رہی کہ جب جو چاہے گود میں اٹھا کے لے جائے؟ اچھا، اگر کوئی فرد کسی کی گود میں بھی چلا جائے تو وہ بے غیرت ہے، اور اگر پوری قوم، پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو، سلامات پہنا محمد و آل محمد۔ عزت کا عالم یہ ہے، عزت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ جیسا ماں نے ڈالا ویسے ہی پڑے ہوئے، تو مکھی بھی نہیں جھل پا رہے اپنی ناک پر بیٹھنے والے۔ اماں نے کپڑوں میں ڈال دیا تو کپڑوں میں پڑے، کپڑے اتار کے پھینک دیا تو ایسے ہی پڑے۔ ان کے منہ پر مکھی بیٹھ رہی ہے، ان کے اوپر جانور چڑھ رہا ہے، یہ اپنے منہ سے جانور بھی نہیں ہٹا سکتے، یہ تو ان کی عزت ہے۔ یہ تو عزت لے کر ہی نہیں آئے دنیا کی، غور کر رہے ہیں، اتنی عزت سے دور ہے۔ علماء کرام نے تعریف کی ہے عزت کی، عزت کی تعریف کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ کے تصور میں لائے۔ کیل، میخ، کیل، یہ کیل 3 جگہوں پر داخل کی جاتی ہے جی۔ کبھی آپ اسے دیوار پہ مارتے ہیں بینر لگانے کے لیے، کوئی تار باندھنے کے لیے، تو آپ کو 2-4 ہتھوڑیوں کی ضربتیں مارنا پڑتی ہیں، جب جا کے کیل دیوار میں جگہ بناتی ہے۔ اور کبھی آپ لکڑی پر اسے مارتے ہیں تو شاید 1 ضربت میں ہی لکڑی میں چلی جاتی ہے، وہاں 8-10 ضربتوں میں گئی، یہاں 1-2 میں چلی گئی۔ لیکن ایک اور جگہ پر بھی کیل کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے پتھر۔ مگر جب پتھر پہ کیل کو آپ ٹھوکتے ہیں تو کیل اندر نہیں جاتی، پتھر ٹوٹ کر بتاتا ہے میں کسی اور کو جگہ نہیں بنانے دیتا۔ بس جو کسی غیر کو جگہ نہ بنانے دے وہی صاحب عزت ہے۔ اب محسوس کیا جائے گا کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ میں اپنی گردن کٹا دوں گا مگر یزید کو ہاتھ نہیں دوں گا، یہ ہے مفہوم عزت۔ دنیا میں جتنے آتے ہیں وہ سب عزت سے دور، غیرت سے دور۔ علم کا عالم یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا تھا، لا تعلمون شیئا، قرآن کہہ رہا ہے جہالت لے کر آئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جو جہالت لے کر آئے وہ کیا صادر کرے گا؟ جاہل ہی بنائے گا نا، جاہل۔ کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی پیدائشی عالم نہیں ہے، کوئی پیدائشی مجتہد نہیں ہے، سوائے 14 کے کوئی پڑھ کر نہیں آیا۔ یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، سوائے 14 کے، سوائے 4 معصومین کے کوئی پڑھ کر نہیں آیا ہے۔ اللہ نے انہیں پڑھا کر بھیجا ہے۔ تمہیں اگر ان کے ہاتھ میں قلم نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لکھنا نہیں آتا۔ یہ انسان کی بہت پرانی کمزوری ہے، یہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے۔ ہم نے کبھی قلم نبی کے ہاتھ میں نہیں دیکھا۔ 2 چیزیں نبی نے کبھی نہیں لی، نہ قلم ہاتھ میں لیا نہ تلوار۔ تلوار اس لیے ہاتھ میں نہیں لی کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی، وہ مولا علی کے حوالے کرے گا تلوار۔ اور قلم سرکار نے ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں کہ لکھنا نہیں آتا، جو خود اللہ کا قلم ہو۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے جسے اپنا قلم بولا ہو، نبی سے اللہ نے سب کچھ لکھا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کچھ نبی سے لکھا ہے اللہ نے۔ جس کے ذریعے سے لکھا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ انہیں نبی کے ہاتھ میں قلم نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نبی کے ہاتھ میں قلم نہیں نظر آ رہا؟ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہے کہ نبی کو قلم چلانا نہیں آتا۔ احسان کیا ہے سرکار نے قلم ہاتھ میں نہ لے کر، اور کر رہے ہیں احسان کیا سرکار نے قلم ہاتھ میں نہ لے کر۔ ایک بہت بزرگ عالم تھے ہمارے حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، صاحب المیزان، تفسیر المیزان کے مؤلف۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد میرے بابا مجھے اتنے کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے جا کے کنویں میں ڈال کر آ جاؤ، اور میں بارہا ڈال کر آیا۔ ایک مرتبہ پھینکنے جا رہا تھا کنویں میں تو ایک کاغذ مجھے کچھ مڑا ہوا نظر آیا، میں نے اسے سیدھا کر کے دیکھا تو اس میں بہترین نظم لکھی ہوئی تھی۔
دوسرا کاغذ کھولا تو بہترین اشعار لکھے ہوئے تھے، تیسرا کھولا تو بہترین نظم اور غزل لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کلاموں کو پڑھ کر واپس گھر آ کر کہا بابا یہ آپ نے مجھے کہا کنویں میں ڈال کر آ جاؤں، یہ تو بہترین شاہکار ادبیات کا شاہکار ہے، فارسی کا شاہکار ہے، یہ آپ نے فرمایا اسے کنویں میں ڈال دوں؟ فرمایا کہ وہ پہلے جو کاغذ پھینک کر آئے ہوئے وہ بھی تو یہی تھے۔ بابا ماجرا کیا ہے؟ کہا جب مجھے شعر کہنے کا شوق ہوتا ہے، میں شاعر ہوں تو میں اشعار کہتا ہوں، غزلیں نظمیں کہتا ہوں، جب بہت سارے شعر جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں کنویں میں ڈال کر جاؤ۔ کہا بابا اتنے اچھا کلام آپ کا، اسے ہم بعد میں چھپوائیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے، آپ اس کو کیوں بھجوا دیتے ہیں؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ میرا دیوان آئے، اگر قرآن کی تفسیر کے ساتھ میرا دیوان آئے گا تو لوگ یہ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے۔ میں اپنا ذکر قرآن کے ساتھ نہیں کروانا چاہتا، قرآن کی تفسیر کے ساتھ میرا ذکر نہ ہو۔ نبی نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر نبی نے قلم ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو یہ لوگ کہتے یہ قرآن خود انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کر رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمائیں کسی اور پہ ڈالتا ہے۔ سرکار 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ مادی دور میں نبی ہے، اور عیسیٰ جن کی بشارت دے رہے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی ہے۔ کیا پڑھا رہے ہو اپنے اسکولوں میں؟ ہمارا پاکستان مسلمانوں کو کیا پڑھا رہا ہے؟ مسلمان بچوں کو کیا پڑھا رہا ہے؟ ابھی حنیف احمد کے پروگرام میں دنیا ٹی وی پر یہ جو افطار اور سحری کے پروگرام تھے، مفتی منیب صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام رہا۔ میں نے کہا مفتی صاحب ہم اس ملک کے اندر 35-40% ہیں، جو عقیدہ ہمارا نہیں ہے ہم کیوں پڑھیں؟ جو ہم مانتے نہیں ہیں اسے کیوں پڑھیں؟ گلگت بلتستان میں، پارا چنار میں، پاکستان کے 10 علاقے ہیں جہاں 100% ہماری آبادی ہے، وہاں کے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو وہ پڑھایا جاتا ہے جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے مطابق ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا نماز باطل ہے، نبی نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی۔ مجھے صحیح بخاری صحیح مسلم سے دکھائیے، اپنی کتابوں سے دکھائیے کہ نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو۔ میری مشکل تو یہ ہے کہ میں اپنی کتابیں بھی پڑھوں، اپنے بھائیوں کی بھی پڑھوں، اور انہیں بتاؤں کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نبی نے کبھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا۔ ہم سے کہتے ہیں کہ کپڑے پہ سجدہ، آپ سجدہ پر سجدہ کرتے ہیں، آپ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک صاحب رکے رہے، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹکیا کے اوپر اور مٹی کے ڈھیلے پر آپ نے سجدہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کہاں کرتے ہیں سجدہ؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ سر رکھ دیتے ہیں۔ بھائی اگر یہی شرک ہے تو آپ بڑے مشرک ہیں، ہم تو مخصوص ایک پاک خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ نبی نے کبھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں وہ اس کو پیغام کے طور پر لیں، تنقید اور فرقواریت کا عنوان نہیں ہے، دین ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والا، ایک اور صلوات ہدیہ کریں۔ رواج یہ ہے کہ اگر بعد والا خطیب آ جائے تو حاضر و موجود خطیب کو مختصر کر دینا چاہیے۔ تو جناب بزرگ میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ عالم، بزرگ مدرس، پاکستان میں ہمارے پاس انگلیوں پہ گنے ہوئے مدرسوں میں سے ایک حضرت علامہ افضل حدیث صاحب ہیں۔ اللہ ان کا سایہ، علماء کرام کا سایہ آپ سب پر، ہم سب پر اور فرمائیں۔ جی جی، یہ انسان کے پرانا ہے انسان کا،
یہ انسان کا پرانا عیب ہے کہ یہ اپنی کمزوری کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے. جی نبی ہمارے نبی مفتی صاحب سے میں نے بات کی تھی، وہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا جی پاکستان کے اندر ہم اتنی تعداد میں یہاں رہتے ہیں، ہمیں جو ہم نہیں سمجھتے صحیح ہم اسے کیوں پڑھیں؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے پاکستان میں برادران سنت کی تعداد زیادہ ہے، اسکول کالجوں میں جو دینیات کی کتاب چھاپی جائے، نماز کے چیپٹر میں نماز دکھائی جائے، آگے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا کھڑا ہو، پیچھے صف میں 2 باندھے میں ہوں 2 کھولے میں ہوں، تاکہ یہ بھی ظاہر ہو کہ اس ملک میں دوسرے مکاتب فکر بھی رہتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھنے کا پیغام بھی ہو، برداشت اور تحمل مزاجی کا پیغام بھی ہو، اور بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. تو یہ پاکستان میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب پڑھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی تھے، اور جب ہمارے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں تو کہتے ہیں جی 40 سال کے بعد سینہ چاک کیا گیا، سرکار کا سینہ نکال کر اسے پاک کیا گیا معاذ اللہ، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ نبی کو نبوت عطا کی گئی. بھائی ہمارے نبی جملہ محسوس کریں گے، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. علی سے پوچھے یہ کب نبی تھے، جناب خدیجہ سے پوچھے یہ کب نبی تھے. اور کر رہے یہ نفس مطمئنہ، یہ مجمع بہت بڑے پیغاموں میں ایک پیغام جو یہاں دینے آتا ہے اور لیتا ہے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے. بہت ساری چیزیں ہم نہ چاہتے ہوئے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. کسی خوشبو کے پاس بیٹھ کر 1 گھنٹے بیٹھ کر اٹھ کر آئیں تو آدھا گھنٹے تک ہمارے اندر سے خوشبو آتی ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے ہے. اور کر رہے گلاب بیچنے والے کی دکان پر 2 گھنٹے بیٹھ کر آ جائیں تو 2 گھنٹے تک آپ کے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. کسی کو 70 سال ہو گئے حسین کو سنتے ہوئے، کسی کو 40 سال ہو گئے حسین حسین کرتے ہوئے، حسینیت کی خوشبو نہیں آئے گی. یہ لامحالہ ہے، خود بخود ہے، خود کار ہے، آٹومیٹک ہے. اور ایسا ہے الحمدللہ ہماری تصویر دوسروں سے بہت بہتر ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی، ہم عزاداروں کی تصویر دوسروں سے بہت بہتر ہے. ہمارا چہرہ، ہماری شکل اوروں سے بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں برداشت کی مشق کروائی جاتی ہے. یہ ہے نہ چاہتے ہوئے. لیکن جہاں ہماری چاہت شامل ہو جاتی ہے وہاں یہ ان کا امام بارگاہ، یہاں یہ ہمارا امام بارگاہ، یہاں یہ ان کی سنگت، یہ ہماری سنگت، جی یہ ان کی جگہ، یہ ہماری جگہ. جب ہم چاہنے والی بات کرتے ہیں جی امام حسین کے لشکر میں، تو امام حسین کے لشکر میں تو عثمانی العقیدہ ظہیر خین بھی ہے. مجھے اور آپ کو کسی نے جانا، ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ امام بارگاہ علیحدہ بناؤ، مسجد علیحدہ بناؤ. پوری دنیا میں ہم مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں. کیوں؟ جی اس لیے کہ مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہے. ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. یہاں ہندو کو بھی لا کے بٹھائیے، یہاں عیسائی کو بھی لا کے بٹھائیے، کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں جو امام ہے، کل قیامت میں اگر کسی ہندو نے اللہ سے شکایت کی یا اللہ میں قرآن مسجد میں جانا چاہتا تھا، انہوں نے جانے نہیں دیا. کسی عیسائی نے شکایت کی اللہ میں مسجد میں جانا چاہتا تھا، مسلمانوں نے جانے نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. ہم جواب دیں گے یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا تھا. پہلے حسین کو سمجھ لو، تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں دین سمجھ میں آ جائے گا. سب سے بڑا پیغام، اگر بڑے پیغاموں میں ایک بڑا پیغام امام حسین کی زندگی کا، وہ ہے عزیزان گرامی خلوص اور سچائی. خلوص اور سچائی کس کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے انجمنوں کے جھگڑے، ہمارے امام بارگاہوں کے جھگڑے، ہمارے تنظیموں کے تناؤ کھچاؤ، توجہ ہے، ہمارے خاندانوں کے تناؤ کھچاؤ، یہ ملک ہیں، یہ مثال کے طور پہ گجر ہیں، یہ مثلا میمن ہے، یہ چانڈیوں ہے، یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ جو خاندانی تناؤ کھچاؤ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ سب ختم ہو جائے گا اگر خلوص اور سچائی کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے. کس کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے؟ میری بڑی مجلس، فلاں کو بلائیں مجمع بہت آتا ہے، فلاں کو بلائیں بڑا مجمع آئے گا. خلوص اور سچائی کہاں ہے؟
ہم اپنے گھروں میں اچھے اچھے فریم کروا کے کچھ سینریاں، کچھ جملے، کچھ منظر لگاتے ہیں نا. قرآن سورہ مبارکہ تکویر کی ایک آیت ہے، اسے بھی اپنے گھر میں خوش خطی سے لکھوا کر فریم میں لگانے کی ضرورت ہے. البتہ بعض جملے ایسے، ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں، بعض جملے ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں پر، ہمارے ذہنوں پر ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں. یہ جو محمود ایاز کے قصے ہیں، محمود غزنوی کا غلام تھا نا ایاز جی، یہ بڑی اس کے واقعات ہیں، بڑے حسین اور سبق آموز واقعات ہیں. اس نے ایک دن اپنے ندیموں سے کہا، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، کہ کوئی ایک جملہ مجھے بتاؤ جو مجھے پریشانی میں بھی کام آئے اور جو مجھے خوشحالی میں بھی کام آئے. انتہائی پریشانی میں بھی وہ جملہ مجھے سہارا دے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، ایک جملہ مجھے بتاؤ جو مجھے سہارا دے. خوبیاں، خوشیاں اور شادمانیاں میرے اوپر برس رہی ہوں، تو ایک جملہ بتاؤ جو مجھے کام آئے. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. جب ایاز کا مرحلہ آیا بتانے کا، تو ایاز نے کہا، حضور یہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ آپ کو خوشی میں بھی کام آئے گا، مغرور نہیں ہونے دے گا، اور یہ آپ کو غم میں بھی کام آئے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا. اسی طرح ایک جملہ ہو جو قرآن کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے، پوری آیت ہے کہ آگے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وقف جائز میں پڑھ رہا ہوں، پوری آیت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. اسے خوش خطی سے لکھوا کے اپنے گھر میں فریم کروانے کی ضرورت ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں تو جاؤ، ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو. اگر اللہ چاہتا ہے وہاں جائیں تو جاؤ، ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو. جاتے ہوئے قدم رک جائیں گے، کہاں جا رہے ہو. خلوص اور سچائی کس کی خاطر ہو رہا ہے، کہاں. ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جب تک یقین نہیں ہوگا. بے شک معلوم اس آدمی رستے کی ٹیپ اٹھی جی، یعنی ماتم کی آواز، تو انہوں نے کہا اونچا کرو. ان کی آواز اونچی ہو رہی ہے، ہماری نیچی کیوں ہے، اور اونچی آواز میں ماتم ہو گیا جی. انہوں نے اونچی آواز میں ماتم کیا. تیسرا دستہ کہہ رہا ہے تینوں کی آواز، دونوں کی آواز اونچی آئی، تم بھی اونچا کرو. کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں لے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی خاطر ہو رہا ہے، حسین کو دکھا رہے ہیں. اگر ہماری مجلسوں میں اس انداز کے ماتم میں حسین آ جائے تو کیا امام حسین ہم سے راضی ہوں گے. سن لیجئے چند کڑوی باتیں اس سے آپ. اس کا امام بارگاہ ایسا ہے تو ہمارا بھی ایسا ہو. انہوں نے کارپیٹ بچھوایا، ہم بھی بچھوائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے جی. یہ اللہ کی خاطر ہو رہا ہے. جب یہ اللہ کی خاطر ہونا یعنی خالص ہو جائے گا ہمارا کام، تو پھر لڑائی کس بات کی ہے. ان کا ہمارا کام ہے. مفتی صاحب کہنے لگے جی تہران میں سنیوں کی مسجد نہیں ہے. 10 دفعہ ٹی وی چینل پہ کہہ چکے ہیں، 1 دفعہ میں نے انہیں نہیں جانے دیا. میں نے کہا مفتی صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ. تہران میں 9 سنیوں کی مسجد ہے، میں آپ کو پتے بھیج رہا ہوں. میں نے خط لکھ کر بھیجا ان کو ایڈریسوں کے ساتھ. پورے ایران میں 150 سنیوں کی مسجد ہے جی. اہل سنت کی تہران میں صرف 9 مسجدیں ہیں. میں تہران کو نمائندہ نہیں ہوں، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا محسوس کیجیے گا. جب میں نے خط بھیجا مفتی صاحب کو کہ تہران میں یہ 9 مسجدیں ہیں سنیوں کی، تو کہنے لگے جب میں نے ایرانیوں سے پوچھا انہوں نے تو نہیں بتایا، آپ نے کیسے بتا دیا. تو میں نے ان سے پوچھا مفتی صاحب ایرانیوں نے کیا بتایا تھا. کہنے لگے جی ہمیں نہیں پتا کہ مسجد ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا لیجیے ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایرانی سے پوچھا، اس کا کلپ موجود ہے. ایک ایرانی سے پوچھا کسی نے کہ تہران میں کتنی سنیوں کی مسجد ہے. تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ. جب اس نے اس کی نیت سمجھ لی تو کہنے لگا تہران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے. پورے ایران میں شیعوں کی مسجد ہی نہیں ہے. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو، ہزاروں مسجدیں ہمیں بتائیں ایران میں شیعوں کی مسجد ہے. کہتے ہیں وہ شیعوں کی مسجدیں نہیں ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے. یہ آپ کے پاکستانیوں کا جھگڑا ہے، یہ گھٹے ہوئے دماغوں کا جھگڑا ہے کہ یہ ملکوں کا امام بارگاہ ہے، وہ گجروں کا امام بارگاہ ہے، وہ سیدوں کا امام بارگاہ ہے، وہ شیخوں کا امام بارگاہ ہے. نہ مسجدوں میں اللہ مل رہا ہے، نہ امام بارگاہوں میں حسین مل رہا ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا ماحول، کیوں نہیں ہے. اب جب ہم مجلسوں میں ایک مجلس سے ہم
قبضے کی جگہ پر مسجد تو ٹھیک نہیں ہے، امام بارگاہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کنڈے کی لائٹ سے ممکن ہے آپ کو ایک ایسا بھی مولانا کراچی کا مسئلہ ہے، کنڈا ہمارے کنڈا اٹھا نہیں ڈالا جاتا، آپ کوئی اور میں یہاں کی مثال لے لیجیے، بل ادا کیے بغیر میٹر میں وہ کارڈ گھسا کر جس سے میٹر چلتا نہیں ہے، 50 طریقہ نکالے، پاکستانیوں سے زیادہ تو باہر کوئی ہے نہیں، اور کر رہے وہ جو بل ادا کیے بغیر، وہ جو حقوق ادا کیے بغیر پانی بھرا ٹینک کے اندر، صحیح ہے، اس سے وضو تو باطل ہے، حضرت عباس کی نیاز کیسے صحیح ہوگی؟ اللہ کی عبادت تو باطل ہے غصبی پانی سے، حضرت عباس کیسے قبول کر لیں گے نیاز کو؟ امام حسین کیسے قبول کر لیں گے نیاز کو؟ جی رشوت کے پیسے سے حج نہیں کر سکتے، مجلس سے کیسے کر لو گے؟ عشرہ کیسے کر لو گے؟ جب حج نہیں ہو سکتا تو عشرہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہم نے آپ ذرا ادھر آ جائیے گا، یہ جو ہے نا وہ جائز پیسے کی نیاز ہے، تو بھائی نیاز ہوتی ہے، جائز پیسے کی نیاز کون سی ہوتی ہے؟ جی اور یہ الجھنیں ہمارے یہاں ہیں، مانیے یہ اس وقت ٹھیک ہوگی کہ جب ہم اپنے اوپر اللہ کو ناظر دیکھ رہے ہیں، اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، امام حسین حساب رکھ رہے ہیں، اور علماء کرام نے بتایا یہ جو ایک ماچس کی تیلی آپ جلاتے ہیں چولہے کے نیچے، نیاز پک رہی ہے، دیگ پک رہی ہے، اسے جلانے کے لیے ماچس جلائی ہے، وہ ایک تیلی کا حساب حسین رکھتے ہیں، کل قیامت میں اسے ایک تیلی جلانے والے کو بلا کر شفاعت کریں گے حسین، جتنا بڑا مقام ہے نا نیاز بنانے والے کا، مجلس کرنے والے کا، اتنا ہی اس کی شرائط بھی موجود ہے، یہ باتیں طے ہو جانی چاہیے امام حسین کے نام پر کہ نہیں ہمارا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، گرمی بھی ہے، موسم بھی مساعد نہیں ہے، مولانا سے بھی اجازت چاہتے ہوئے ایک اور بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ ایک روایت سنا جا رہا ہوں، شاید اس روایت کے بعد امام حسین کا چاہنے والا امام حسین کے چاہنے والے سے نفرت نہیں کرے گا، ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے نفرت نہیں کرے گا۔ روایت سن لیجیے، جنت میں جناب زہرا کے نام پر داخلے کی اجازت ملے گی، اور کچھ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، جانے کے بعد انہیں نکالا جائے گا، وہ بھی نام علی نکالا جائے گا۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے اس روایت کو لکھا ہے، بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور وہاں سے پکاریں گے کہ ہمیں دوبارہ بچاؤ، ہماری مدد کرو، تو پھر ان کی شفاعت ہوگی کس بنیاد پر؟ انہیں نکالا جائے گا، اور وہ جب جنت سے دوزخ سے نکلیں گے اور جب جنت کی طرف انہیں بھیجا جا رہا ہوگا تو دوزخ سے نکلتے ہوئے وہ یا علی کہتے ہوئے نکلیں گے اور یا زہرا کہتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ وہ کس بنیاد پر ہوگا ایسا؟ وہ کیا کسوٹی ہے؟ وہ کیا پیمانہ ہے؟ تھک تو نہیں رہنا مولا، تھوڑی گردن ہلانے پر کوئی پابندی نہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کرے محمد۔ وہ کیا کسوٹی ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ جی، وہ کہتے ہیں جناب سب سے پہلے جنت میں جناب زہرا جائیں۔ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ان کی جنت اور ہے، ہماری جنت اور ہے، وہ جنتی والی جنت ہے، یہ عام جنت ہے، مگر مفہوم جنت دونوں پر ہے۔ اور کر رہے ہیں سب سے پہلا قدم یدخلو اول شخص یدخلو فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ سیدہ کی سواری جب آگے پہنچے گی جنت کے دروازے پر تو علامہ لکھتے ہیں کہ بی بی یلتفتو یمین و یسار، یمین و یسار کچھ دیکھیں گی، التفات فرمائیں گی بی بی دائیں بائیں، تو آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو فرمائیں گی یا اللہ میں آج
تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا مقام تیرے نزدیک کیا ہے. اللہ اکبر. میں آج پوچھنا چاہتی ہوں میرا مقام تیرے نزدیک کیا ہے. تو آواز قدرت آئے گی, فاطمہ پلٹو محشر میں اور جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. یہ جواب ہوگا اللہ کا. روایت کہتی ہے بیوی جنت میں لے جانے کے لیے محشر میں پلٹے گی اور بیوی اس محشر کے میدان سے لوگوں کو ایسے چنیں گی کہ جیسے ردی دانوں میں جید دانے کو پرندہ چنتا ہے. حدیث کے جملے ہیں. دانے بکھرے میں ہوں, کچھ جلے بھنے اور خراب دانے ہوں, کچھ صحیح و سالم دانے ہوں, تو پرندہ انہیں کوریت کر انہیں نکالتا ہے جو صحیح دانے ہوتے ہیں. صحیح ہے. روایت کہتی ہے سیدہ, مسائل نہیں پڑھ رہا, سیدہ جنت میں لے جانے کے لیے لوگوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں جید دانے کو چنتا ہے. اور ایک بڑی جماعت کو حضرت وہاں سے چن کر اپنے ساتھ جنت لے کے جائیں گے. سیدہ جنت میں چلی جائیں گی اور یہ جنت میں جانے والے لوگ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو یہ پھر دائیں بائیں دیکھیں گے. اچھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوں گے ایسا؟ بھائی وہاں تو لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, وہاں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی نہیں بولے گا سوائے اللہ کی اجازت کے. اس کا مطلب ہے اللہ ہی کروا رہا ہے انسان کا, اللہ یہ کر رہا ہے. تو وہ دیکھیں گے دائیں بائیں, آواز آئے گی اللہ کی, کیا دیکھ رہے ہو؟ تو پھر وہ بھی یہی سوال کریں گے, کیا اللہ تیرے نزدیک ہمارا کوئی مقام ہے؟ تو جواب آئے گا تم بھی پلٹو اور تم جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. اللہ اکبر. اب وہ جواب آ رہا ہے, وہ سوال میرا کہ کیا پیمانے ہیں, بخشش کے کیا پیمانے ہیں, محبت کے کیا پیمانے ہیں, قاعدہ قانون کیا بنایا ہے. یہ لوگ پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد ایسے ہی ردی دانوں میں جید دانوں کو جیسے بیوی نے منتخب کیا ایسے ہی کچھ لوگوں کو چنیں گے اور لے کر آئیں گے جنت کے دروازے پر. مگر اس حدیث کے اندر اضافہ یہ ہے کہ جواب یہ آئے گا کہ ارجعو, جاؤ اور انہیں لے کر آؤ, من کساکم لحب فاطمہ. 5 چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو حدیث کے اندر بیان ہو رہی ہے. جا کر دیکھو کہ کس نے تمہیں کپڑا پہنایا تھا محبت فاطمہ میں. کون اس بنیاد پر تم سے محبت کر رہا تھا کہ تم فاطمہ کے محب ہو؟ کون تمہارا خیال کر رہا تھا اس بنیاد پر کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو؟ من کساکم لحب فاطمہ, من اشربکم شربتا من الماء لحب فاطمہ. ایک گھونٹ پانی بھی اگر کسی نے تمہیں پلایا ہے اس لیے کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو. سبیلے لگانا, بورنگ کروانا, کنویں کھدوانا, بڑا مقام ہے یہ اس بنیاد پر کہ میرے علاقے میں جناب زہرا کے چاہنے والے رہتے ہیں مگر وہاں پانی نہیں ہے. پانی کھدواؤ, جگہ کو بنواؤ, پانی کا انتظام کرو محبان فاطمہ کے لیے. کس نے تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا لحب فاطمہ؟ من اطعمکم لحب فاطمہ. کس نے تمہیں محبت فاطمہ میں پانی پلایا, کھانا کھلایا؟ کس نے تمہیں کھانا کھلایا؟ سنیں گے چوتھی بات, فرما رہے ہیں اس حدیث میں معصوم, یہ حدیث نبی سے ہے جسے امام نجاف صادق نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں من رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ. جا کر دیکھو کس نے اس بنیاد پر تمہاری غیبت سے ہاتھ اٹھایا. اس کی غیبت نہیں کرو, یہ علی کا چاہنے والا ہے. اس کی غیبت نہیں کرو, یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے. اس کی برائیاں نہیں بیان کرو, یہ سیدہ کا چاہنے والا ہے. اگر یہ قاعدہ قانون میرے ذہن میں بیٹھ جائے, ہمیں تو غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے جو جناب زہرا کا چاہنے والا ہے, تو پھر اس کے خلاف سازشیں کرنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ اس کے خلاف ریشہ دوانیاں, اس کے خلاف منصوبہ بندیاں, اس کے خلاف منصوبے بنانے کی اجازت کیسے ملے گی؟ بس قاعدہ قانون کسوٹی پیمانہ یہ ہے کہ اگر کوئی جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے, اس کے دل میں علی کی محبت
معجزن ہے. اگر وہ حسین حسین پکارتا ہے، اگر وہ حسنین کا چاہنے والا ہے تو میں اس کے خلاف کچھ نہیں کروں گا. یہ ہے پیمانہ. ختم ہو جائیں گی ساری باتیں، ساری رنجشیں ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی امام حسین کا میں اسے واسطہ دیتا ہوں، جناب سیدہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہماری اس آبادی میں یا کہیں بھی کوئی رنجش ہے تو آج مجلس میں سے اٹھ کر جائے اور اس کے گلے لگا کر کہے، اس سے مل کر کہے میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. اس لیے کہ محبان فاطمہ کو لڑنا نہیں چاہیے، محبان علی کو لڑنا نہیں چاہیے. ختم ہو جائیں گے سارے مسئلے. وہاں تو زہیر قین میں اور حبیب ابن مظاہر میں مقابلہ اور مسابقہ تھا کہ کون پہلے جائے. حبیب کے مزاج میں مزاح نہیں تھا. راوی کہتا ہے مگر کربلا میں حبیب جب شہادت نظر آ رہی تھی تو مزاح کر رہے تھے اپنے دوست. اور انسان مزاح اس وقت کرتا ہے جب پرسکون ہو. جب اضطراب اور تناؤ دماغ پر طاری ہونا تو پھر وہ مزاح نہیں کرتا. زہیر پہلے میں جاؤں گا، حبیب کہہ رہے پہلے میں جاؤں گا. ایک دوسرے سے مقابلہ. حتیٰ بعض مرحلوں پر تو حسین نے فیصلہ کیا کہ کون جائے گا. ایک دوسرے پہ قربانی، ایک دوسرے پہ فدا ہو جانا، یہ پیغام ہے کربلا والوں کو. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. آج کی مجلس شہادت امام حسین کی عنوان سے حضرت کیا گزری ہے کربلا میں زہرا کی اولاد پر. صبح عاشور سے عصر عاشور تک کوئی امام حسین سے پوچھے کتنے لاشیں اٹھائے اور کیسے لاشیں اٹھائے. امام نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 3 لاشوں پر حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. جب مجلس میں آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. 3 لاشیں ایسے ہیں جن پر امام حسین کا حال غیر ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سنیں گے 3 لاشوں کا حال. میں صرف نام لیتا ہوں، زیادہ نہیں بیان کروں گا. ایک لاشا عباس کا لاشا، جس لاشے پہ پہنچنا کتنا دشوار تھا، پھر اس لاشے کو چھوڑ کے آنا کتنا دشوار تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب میرے مولا بڑھے ہیں نا اس آواز کی طرف جہاں سے حضرت عباس کی مدد کے لیے پکارا تھا اور گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ ایک مرتبہ چلتا ہوا گھوڑا، دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا. امام نے زلجنا سے کہا زلجنا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے. اللہ اکبر. میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، میرے عباس تک مجھے پہنچا دے. گھوڑے نے ایک جانب اشارہ کیا. آیت اللہ رسولی محلاتین زندگانی امام حسین میں لکھا ہے کہ جب امام نے اس جانب دیکھا تو عباس کا بازو کٹا ہوا تڑپ رہا. اللہ اکبر. یہ زلجنا والا عباس کا بازو بھی پہچانتا تھا. امام گھوڑے سے اترے ہیں، گئے ہیں اپنے بھائی کے ہاتھ کو اٹھا کر لائے. پھر گھوڑا آگے بڑھا، کچھ فاصلے میں جا کر پھر گھوڑا رک گیا. امام نے پھر آواز دے کر کہا اب کیوں رکا ہے؟ میرا بھائی بلا رہا ہے. اس نے دوسری جانب اشارہ کیا. اب پھر امام نے دیکھا تو دوسرا بازو کٹا ہوا رہا ہے. اب میں رونے والوں سے ایک سوال کروں. جب امام نے دیکھ لیا کہ میرے بھائی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا احساس ہوگا حسین کا؟ ایک ذاکر نے جب مسائب پڑھے نا حضرت عباس کے تو سیدہ خواب میں آئی اور اسے کہا تو نے میرے عباس کے مسائب نہیں پڑھے. کہا بی بی آج ہی آپ کے بیٹے کے مسائب میں نے پڑھے ہیں. تو بی بی نے فرمایا تم نے یہ نہیں بتایا کسی کے بازو نہ ہو اور وہ زمین پر گرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو کیسے گرے گا؟ میرا عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آیا. عباس کے بازو نہیں تھے. جب پہنچے ہیں حضرت کے لاشے پر امام حسین تو حال یہ ہے کہ حضرت عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. آگے بڑھ کے گودی میں اپنے بھائی کا سر لے لیا. حضرت عباس نے سر ہٹا دیا. امام نے پھر گود میں لیا
پھر آہستہ آہستہ سر ہٹا دیا. امام نے فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں میں غلام اور کہاں حسین کا زادو، کیسے چھوڑ کر آئے ہیں اپنے بھائی کا لاشا. اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے، مگر ایک اور لاشے کا نام سن لیجئے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا. کئی مرتبہ زمین پر گرے ہیں، تب جا کر علی اکبر کے لاشے پر پہنچ گئے، اور لاشا اٹھا لیا ہے تو اٹھایا نہیں جا رہا. بنی ہاشم کے جوانوں کو جواب آواز دی ہے آؤ میری مدد کرو، مجھ سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی. بڑا مشکل مرحلہ تھا. سنیں گے تیسرے لاشے کا نام لاشا بہت چھوٹا ہے مگر حسین سے اٹھتا نہیں ہے. کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں سامنے خیمے کا دروازہ ہے. کبھی میرے مولا آگے جا رہے ہیں، ابا کے دامن سے علی اصغر کا لاشا ڈھانپا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں. اس کیفیت میں حسین ہے خیمے سے پردہ ہٹا، تھک کر نہیں روئیں گے، خیمے سے پردہ ہٹا. امام نے غور سے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی. بی بی نے دور سے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھیا علی اصغر ہے، ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، شاید میرا بھائی پانی پی کے سو گیا ہے. تو وہیں سے آواز لے کر کہ بابا میں بھی پیاسی ہوں، اب مجھے لے جائیے پانی پلانے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا تو خیمے سے پردہ ہٹا. اب جو حسین نے دیکھا تھا اس بچے کی ماں کھڑی تھی. کون؟ حضرت رباب کھڑی ہے. امام الٹے پیر واپس ہو رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں رباب میں کون ہوں. عجیب سوال ہے جو حسین اپنی زوجہ سے کر رہے ہیں. فرمانے رباب میں کون ہوں. رباب آگے بڑھ رہی ہے، حسین الٹے پیر پیچھے ہو رہے ہیں. فرمانے لگے بتاؤ رباب میں کون ہوں. جناب رباب نے وہیں سے آواز دے کر آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں. جب امام نے یہ جملے سن لیے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دے کر، عرب کا دستور تھا کہ اگر دودھ پیتا ہوا اونٹنی کا بچہ ہوتا تھا تو یہ اسے نہر نہیں کرتے تھے اور اتنے عرصہ رکھتے تھے کہ چارے پر آ جائے تب اسے نہر کیا جائے. تو جب ننھے سے بچے کے گلے میں تیر دیکھا تو ننھے لبوں پہ لب رکھے بوسہ لے کر کہنے لگی یا بنیا اب اتنے قیولا، اے میرے لال کیا تجھ جیسے نہر کیے جاتے. اجر و کمال اللہ تھکیں گے نہیں، ایک منزل اور آگے جاؤں گا. یہ عرب تو اونٹنی کے بچے کو نہر نہیں کرتا، اس نے تجھے نہر کر دیا. سلام ہو اس ماں پر، عزادارو سلام بھیجیے جناب رباب پر. ایک شعر ہے امام حسین کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. ان دونوں بیویوں نے امام حسین سے وفاداری کی حد کر دی. انتہائی وفاداری رباب نے دکھائی ہے. اللہ اکبر. میرے ایک دوست ہندوستان بنارس کے رہنے والے مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ روز عاشورہ ان کے گھر سے جلوس نکلتا ہے تعزیے کا، اور کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، بنارس کی کربلا میں. فرمان لگے ہمارے یہاں سے جلوس نکلا، میں اپنے چند دوستوں کو لے کر اس رستے پہ آگے چلا جہاں سے جلوس کو گزر کے کربلا جانا تھا تاکہ حالات اور انتظامات دیکھ سکوں، رستے کی ہمواری کو دیکھ سکوں. تو کہنے لگے جیسے ہی ہم ایک چوک سے گزرنے لگے ایک چارواہے سے، تو دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں ہیں جن کی گودیوں میں دودھ پیتے ہوئے بچے. جب ہم ان کے برابر سے گزرے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو. تو وہ فرماتے ہیں مولانا روز ظفر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مسلمان ہے. کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. آج حسین کا بچہ بھوکا مارا ہے، آج رباب کی گود اجڑ. اللہ